السلام علیکم ناظرین، آج ہمارا سبجیکٹ اور ہیڈنگ ہے استخارہ کا مسنون طریقہ۔ استخارہ کیوں ضروری ہے؟ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو استخارہ کا مسنون طریقہ، اس پر ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام میں اس کی کیا ویلیو ہے۔ استخارہ ناظرین، استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کیا خواب والا استخارہ جو اکثر ہمارے گھروں میں بڑے بزرگوں میں کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ اور یہ بھی کہ استخارہ رشتے کے معاملے میں والدین کو کرنا چاہیے یا لڑکا لڑکی کو؟ مسئلہ یہ ہے کہ رشتے کے معاملے میں جہاں والدین مان نہ رہے ہوں اور آپ کا دل اس طرف جھکا ہوا ہو، استخارے کے باوجود بھی وہاں حالات سے کیسے پتہ لگائیں کہ بہتری ہے یا نہیں؟ نیز یہ کہ والدین کو منانا تو پڑے گا اور اس میں وقت بھی لگے گا، تو کیا یہ ایک منفی اشارہ ہے کہ اس جگہ رشتہ کرنا بہتر نہیں؟ کیا یہ محض فطری رد عمل نہیں ہے؟ والدین کے ماننے میں تاخیر کرنا برائے کرم حالات سے نشاندہی کیسے ہو اور کن باتوں کو حالات کے خانے میں ڈالا جائے؟ یہ ہے کوشچن۔ اب اس کا جواب، استخارہ کا معنی ہے خیر طلب، جو آئندہ پیش آنے والے کسی معاملے کا اچھا یا برا ہونا معلوم نہ ہو اور اس کام کے کرنے یا نہ کرنے میں تردد ہو، تو بندہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں خیر طلب کرے۔ اسی کو استخارہ کہا جاتا ہے، جس کی ترغیب اور طریقہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام اہم امور میں استخارہ کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے تھے کہ جب تم میں کسی کو اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ دعا مانگے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتحلم ولا احلم وانت علم الغیوب اللہم ان کنت تحلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعجلہ فاقدرہ لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تحلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی وعاقبت امری وعاجلہ واجلہ فاصرفہ انی واصرفنی عنہ واقدر للخیر حیث کان ثم ارضہ بہ۔ اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں۔ دعا میں جب ھذا الامر پر پہنچے تو اپنی حاجت کا تصور کرے، اس کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ استخارہ کے لیے کوئی وقت خاص نہیں، البتہ بہتر ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائیں۔ بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ اگر خواب میں سفید یا سبز رنگ دیکھے تو اس کو نیک اشارہ سمجھے، اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ دیکھے تو اس کام کو نہ کرے۔ لیکن خواب آنا کوئی ضروری نہیں، جس طرف دل کا میلان ہو اس کام کو اختیار کرے۔
یہی استخارہ کا مسنون طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقے عوام میں رائج ہیں ان کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ نیز احادیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کریم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے دل میں جو بات ہے وہ خود نہیں آتی، وہ اللہ ہی لاتا ہے۔ اس لیے جب دل میں کوئی چیز آ جائے پہلے حضور کی سنت کے مطابق اس چیز کو جج کریں، پرکھیں، ہر لحاظ سے دیکھیں، تو آٹومیٹکلی آپ کے دل میں وہ آ جائے گی بات جو اللہ تعالیٰ کی منظوری ہو۔ آپ کے دل میں وہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ جو حضور یا اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس کے خلاف بات ہو۔ دل میں آتی بات تب ہے جب کوئی منظوری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔